अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान ने जो सिफारती कमेटी तश्कील दी थी, वो कमेटी अपने जो दौरे थे, जो अहम मुलाकातें थी, वो मुकम्मल करने के बाद उस कमेटी के कई रहनुमा कुछ रोज़ कबल वतन वापस पहुँच चुके थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज वतन वापस पहुँचेंगे और उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके इस्तकबाल के लिए जो तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल कर ली हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हाल ही में जो बल्कि चंद रोज़ कबल जो अमरीकी सदर के साथ फील्ड मार्शल की एक अहम मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद और सिफारती कमेटी की अहम मुलाकातों के बाद इस वक्त ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी इंडोर्स करते हुए नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ ईरान के ख़िलाफ़ अगर जंग की बात करें तो जो ख़ास तौर पर अमेरिका के ऊपर एक जो कुछ खबरें सामने आई कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, तो उस हवाले से भी सदर ट्रंप ने उन खबरों को मुस्तरद किया और वजाहत भी जारी की, बल्कि 2 हफ्तों के टाइम के हवाले से भी उनका एक वाज़ेह तौर पर बयान भी सामने आया। इसी मामले पर आज अगर बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो कौमी सलामती कौंसिल का इजलास है वो भी होने जा रहा है, जो कि इसी तनाजुर में होगा और उस हवाले से जो राब्तों के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं वो भी इस वक्त ज़ेर बहस हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कौंसिल का एक अहम इजलास भी होगा और अमेरिका का जो मौक़िफ़ है ईरान पर हमले के हवाले से वो भी सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो हाल ही में जो बजट पेश किया गया, उस बजट के बाद जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनके बाद मुतालबात तो माने गए हैं, लेकिन जो 2 पार्लियामेंट की कमेटियां हैं, कौमी असम्बली और सेनेट की जो फाइनेंस से मुतल्लिक कमेटियां हैं, उन्होंने अपनी तजावीज़ जो हैं वो फाइनलाइज़ करनी है और जो बहस है वो भी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। और आज ये बताया जा रहा है कि बजट के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो मुकम्मल करने के बाद पार्लियामेंट के ज़रिए कमेटियाँ जो अपनी तजावीज़ हैं वो हुकूमत के हवाले करेंगी। हम मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाते हैं और हम गुफ्तगू का आगाज़ जो सिफारती कमेटी है उसकी और जो फील्ड मार्शल की मुलाकात एक अहम हुई है अमरीकी सदर ट्रंप के साथ, उससे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर और साबिक सफ़ीर, साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त हम यही, जैसे शुरू में मैंने गुफ्तगू का की और ये जो जिक्र हम कर रहे थे कि जो आपकी कमेटी सिफारती कमेटी थी, जो ट्रंप साहब के साथ फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात थी, तो उससे एक अब ये वाज़ेह हो गया है कि जो पहले नैरेटिव था इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, आपकी इस तमाम दौरों के बाद, मुलाकातों के बाद अब आप समझती हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रही है? देखिए, शुक्रिया नादिर। मैं अभी कराची मैंने लैंड किया है और क्योंकि यहाँ चेयरमैन बिलावल की इस्तकबालिया बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया है कराची तंजीम ने, तो हम यहाँ उनको रिसीव करेंगे इतने शानदार टूर के बाद, जो जहाँ उन्होंने सिफारतकारी के नए झंडे गड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और फिर आपने जैसे पूछा, फील्ड मार्शल का भी एक बहुत ही तारीखी लैंडमार्क विजिट था, पावर लंच था। इस हवाले से और उससे पहले जो अमेरिका में आपकी पजीराई हुई है काउंटर टेररिज्म के हवाले से और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में जो फतूहात हुई हैं हमारी मुसल्लह अफवाज को, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबको मैं ये ज़रूर बावर करूँगी कि चेयरमैन बिलावल ने जिस तरह अपने आप को वहाँ मसरूफ़ रखा, लिटरली हर रोज़ 16 घंटे, और अपनी टीम को भी जी, तो हम उन्हें भी खिराज पेश करने आए हैं यहाँ, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान का, जदीद पाकिस्तान की नई आवाज़ बन के उभरे हैं, जो भुट्टो का पाकिस्तान, जिना का पाकिस्तान, जो उसके सामने आप देखें, मुआवजा करें तो भारत जो है वो इंतहा पसंद एक मुल्क बन गया है, हिंदुत्व रिपब्लिक बन गई है। तो उसके सामने जो मुकदमा चेयरमैन बिलावल ने पेश किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो अमन का एक की आवाज़ बन के उभरी
اور ان کی آواز دیکھیے مؤثر تھی، میچور تھی اور کرزماتی تھی اپنے عظیم شہید نانا اور والدہ کی طرح. تو سینیٹر صاحبہ یہ جو آپ کی ملاقاتیں تھیں، جو بلاول صاحب نے جو ایشوز ریز کیے وہاں پر، اوور آل فیڈ بیک کس طرح کا تھا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ جو سوشل میڈیا پر بھی چل رہا تھا، کچھ انٹرویوز میں جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اوور آل فیڈ بیک آپ کی نظر میں کیسا رہا؟ جی 68 یعنی 68 میٹنگز اور انٹرویوز ملا جلا کے اور کانفرنسز کی ہیں چیئرمین بلاول نے، اور اس انتھک محنت میں ان کے سامنے ہر قسم کا سوال آیا، ہر قسم کا جرنلسٹ بھی آیا، تھنک ٹینک والے آئے، پارلیمنٹیرینز تھے، جنرل پبلک سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں ہر جگہ. تو پاکستان کا وہاں مقدمہ لڑا گیا. ہم کوئی ہندوستان کے بارے میں بات کرنے نہیں گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ان کے وفود ہم سے پہلے وہاں ہو کے گئے تھے، تو یہ بات ایک واضح تھی کہ چیئرمین کا جو میسج تھا وہ نیگیٹو نہیں تھا، وہ امن کا میسج تھا، وہ واضح میسج تھا، اور ایک میچور رسپانسبل نیوکلیئر پاور کا میسج تھا، ایک قوت کا میسج تھا. ان کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے بھارت کا پیغام، بہتان کا پیغام تھا. انہوں نے صرف پاکستان کی شکایتی پروگرام بنایا ہوا تھا، اور اپنی کوئی ان کی نہ کہانی تھی، نہ ان کا پیغام تھا، نہ ان کے پاس کوئی آگے جانے کا سوائے جنگ کے کوئی حل تھا. تو یہ موازنہ اور یہ کنٹراسٹ جو تھا وہ سب کے سامنے بہت واضح نظر آیا. ان کا طور طریقہ تحمل جو ہے وہ پاکستان کی ریاستی تحمل سے میچ کر رہا تھا جو جنگ میں ہم نے دکھائی. انہوں نے بار بار کہا کہ بلا اشتعال یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، لیکن ہم نے دفاع کیا پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق، آرٹیکل 51 کے مطابق، اور ہم نے ڈٹ کے پاکستان کا مقدمہ لڑا. جہاں جہاں بھارت کی جھوٹ پر مبنی رپورٹ، پوری ڈس انفارمیشن کی فیکٹری جو چل رہی تھی فیک نیوز کی، اس کا جواب دیا ہر جگہ. ہاں لیکن سینیٹر صاحب معاہدے پہ بھی بہت بات ہوئی ہے، اور ظاہر کشمیر پہ بھی بات سنتاس معاہدے کے حوالے سے. جی لیکن سینیٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک پاکستان تحریک انصاف نے نیریٹو بنایا تھا کہ ٹرمپ صاحب تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، بہت جلد ان کا خان صاحب کی حمایت میں کوئی بیان آ جائے گا، آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کا نیریٹو تھا اب وہ کام نہیں کر رہا؟ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں اب وہ واضح ہیں کہ وہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا، آپ کے سامنے ہے حقیقت جو ہے. ہم کوئی فیک نیوز پر نہیں اپنا اسٹریٹجک ویژن دکھا رہے آپ کو، سب آپ کے سامنے ہے. اور امریکہ کا بھی رویہ جو کسی بھی دن آپ کے جو آپ کے بہت دنوں نے آپ جس کا مینشن کر رہے ہیں، انہوں نے تو کیمپین بھی چلائی تھی. جی تو پاکستان اس وقت ایسے کسی پوزیشن میں نہیں ہے جہاں اس پر اب اور آپ تنقید کے نشتر برسائیں. آپ بے شک برساتے رہیں، اور ہندوستان بھی برسا رہا ہے سب سے زیادہ. ان کو تو ان کے یہاں تو صفِ ماتم بن گیا ہے تینوں وزٹس کے بعد نا. صفِ ماتم وہاں ہو رہا ہے. اور وہ آگے بھی فیک نیوز کی فیکٹری اپنی بند نہیں کر رہے. تو ان کا اب بیانیہ کوئی مان بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. یو ٹرن کی جو ایک پیغام ہوتا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی کریڈیبلٹی پر ہی سوالیہ نشان پڑ جاتا ہے. لیکن وہ جو لابنگ کی بات ہوتی تھی شریر رحمان صاحبہ کہ انہوں نے انگیج بھی کیا ہوا ہے لوگوں کو، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ کام نہیں کہا؟ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بیانیہ تو ڈومیننٹ تھا وہاں پہ جب ہم بھی تھے وہاں، اور ہم سے سب نے بہت ہی خندہ پیشانی سے ہمارے جواب سنے. انہوں نے ہم سے سوال کیے، اور بہت دلچسپی تھی ان کو پاکستان کے ریاستی موقف کے حوالے سے. بہت دلچسپی تھی ان کو پانی کے اور ماحولیات کے مسئلے پر، خاص طور سے انڈس واٹر ٹریٹی پہ. انہوں نے کہا کہ کس طرح ہندوستان ویپنائز کر رہا ہے. یہ باتیں سب وہاں نہیں پہنچائی جا رہی. لیکن شریر رحمان صاحبہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو بجٹ کے حوالے سے مطالبات تھے، آپ نے سینٹ میں بھی کچھ پوائنٹس ریز کی، بہت سے پوائنٹس تھیں، لیکن اس میں ایک جو اہم پوائنٹ تھا جس کا میں دیکھ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ کسی نے وہ ایشو ریز نہیں کیا، وہ کلائمیٹ چینج کا ذکر جو آپ نے کیا تھا. کیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے واقعی کوئی بات نہیں ہوئی، یا میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا اور آپ ہی نے یہ ایشو اٹھایا ہے؟
نہیں، آپ کا مطلب ہے کیا بجٹ میں بات نہیں ہوئی؟ نہیں، بجٹ میں ہوئی ہے، لیکن یہ جو تجاویز ہیں اس حوالے سے کیا یہ ماحولیات کے حوالے سے معاملہ زیر بحث نہیں ہے؟ نہیں، جب یا ملک کے باہر جب ہم گئے تھے نہیں، یہ پاکستان کے اندر بجٹ کے حوالے سے کون سی؟ میں نے تو تجاویز دی، آپ نے سنی، اس کی گونج بھی تھی اور اس کے لیے لوگوں کا ذہن بھی بننا ہے۔ دیکھیے، ماحولیاتی تبدیلی ہمارے اس پوری صدی کا 21ویں صدی کا سب سے بڑا بحران ہے، ایگزسٹینشل کرائسس ہے، تو اس کا پی ایس ڈی پی کاٹنا میں سمجھتی ہوں ظلم ہے، اور میں نے ظاہر ہے یہ بات کھل کے کہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے نام پر اس کی منسٹری پر، تو اس کی بنیاد پر آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں اور آپ کو امداد بھی ملے گی، لیکن اس کا پی ایس ڈی پی تو نہ کاٹے نا، آپ اس کو اپنے وسائل سے بھی مستفیض کریں تھوڑا، تاکہ ہم ایک طریقے سے ایک منصوبے کے تحت آگے چل سکیں۔ منصوبے بن گئے ہیں پاکستان میں، ان کو حقیقت بنانا، اس میں ہمیں اپنا تھوڑا سا کام کر، صوبوں کے پاس تو ہوگا حق، لیکن ایک ہے فیڈرل منسٹری، اس کو بھی آپ نے تھوڑا اور تگڑا کرنا ہے، پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ 26 سے 27 انٹرنیشنل ٹریٹیز میں جواب دہ ہوتی ہے یہ منسٹری، تو اگر اچھے لوگ لانے ہیں اور سائنس کی بنیاد پر اور نالج کی بنیاد پر، تو پھر تو آپ کو تھوڑا سا انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا نا۔ یہ آخری ایک سوال ہوگا سینیٹر صاحبہ کہ اس وقت سفارتی سطح پر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، لیکن ملک کے اندر جو سیاسی استحکام کے حوالے سے اپوزیشن دونوں ایوانوں میں آواز اٹھا رہی ہے، وہ مذاکرات کی بھی بات کر رہی ہے، آپ کی کیا تجویز ہے؟ کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس پارٹی کو انگیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں ماحول کو کبھی سیاسی ماحول کو آلودہ کرنے میں یقین نہیں رکھتی، جواب ضرور دینا جانتی ہوں، مگر پیپلز پارٹی کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ پارلیمان میں ایک طریقے سے آپ آگے چلیں، آپ اسے استعمال کریں، لوگ آپ کو الیکٹ کر کے کس لیے لائے ہیں، ان کی نمائندگی تو بہتر لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوگی، آپس میں اپنا وقت اور اپنا وسائل آپ بہتر استعمال کریں، ملک کے اور عوام کے لوگوں کی بات کریں۔ میں نے تو منیمم ویج کی بات کی بار بار، میں نے کہا دیکھیے جس طرح جتنا بھی آپ کہیں کہ مہنگائی ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اصلیت تو یہ دیکھیے کہ ابھی ایران کی جنگ بھی چھڑ گئی ہے، اسرائیل کی جنگ، تو اس میں آپ کے سامنے راتوں رات تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو آپ کا اس پہ کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اثرات تو آپ کے ہوتے ہیں نا، لوگوں پہ ہوتے ہیں، لوگوں کے چیک بک پہ ہوتے ہیں، تو والیٹ پہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، شہری رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔